ما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقليل من عبادي الشكور۔ حاضرین کرام، اللہ سبحانہ و تعالی کا سچا شکر گزار بندہ وہ ہے جو زبانی اور عملی دونوں طریقے سے اللہ کا شکر ادا کرے۔ زبانی شکر ادا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنی زبان سے اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مختلف موقعوں پر اللہ کی نعمت کے استعمال کرنے کے بعد اللہ کی تعریف بیان کرتے، جس کا مقصد اللہ کی ان تعریفوں کا شکر ادا کرنا یا ان نعمتوں کا شکر ادا کرنا ہوتا۔ مثلاً نیند سے بیدار ہونے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھتے، الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور، کہ تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے ہمیں بعد مرنے کے زندہ کیا اور اسی کی طرف لوٹنا ہے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھانا کھانے کے بعد یہ دعا پڑھتے، الحمدللہ الذی اطعمنی ھذا ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوہ۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لباس پہننے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے یہ کہتے کہ الحمدللہ الذی کسانی ھذا ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوہ۔ میرے بھائیوں، کھانا کھانے کے بعد جو دعا پڑھی جاتی ہے، اسی طرح کپڑا پہننے کے بعد شکریہ کے طور پر جو دعا پڑھی جاتی ہے، اس دعا کی بڑی فضیلت حدیث پاک کے اندر آئی ہوئی ہے۔ ترمذی شریف کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کھانا کھانے کے بعد جو شخص یا کپڑا پہننے کے بعد جو شخص الحمدللہ الذی اطعمنی ھذا ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوہ کھانا کھانے کے بعد، اور الحمدللہ الذی کسانی ھذا ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوہ کپڑا پہننے کے بعد پڑھے تو اللہ رب العالمین اس شخص کے چھوٹے چھوٹے سارے گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ میرے بھائیوں، ان کے علاوہ اور بہت ساری دعائیں ہیں جن دعاؤں کو پڑھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرتے۔ عملی شکر ادا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کی اطاعت کی جائے اور اس کی نافرمانی سے بچا جائے، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر فرمایا، اعملوا یا آل داؤد شکرا وقلیل من عبادی الشکور، اے آل داؤد تم شکریہ کے طور پر عمل کرو اور میرے بندوں میں سے بہت ہی کم شکر گزار ہوتے ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عملی شکر کے نمونہ تھے۔ بخاری شریف کی روایت ہے، ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کی نماز تہجد میں مشقت اٹھانے پر سوال کیا، تو اس وقت
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا تھا افلا اکون عبدا شکورا، کہ اے عائشہ کیا میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ مطلب یہ ہے کہ عبادت اللہ رب العالمین ہی کی جائے، اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کی جائے، نذر و نیاز اللہ کے نام کا ہی کیا جائے، اللہ کے علاوہ کسی کے نام کا نذر و نیاز نہ کیا جائے، مدد کے لیے اللہ رب العالمین ہی کو پکارا جائے، اللہ کے علاوہ کسی کو مدد کے لیے نہ پکارا جائے، دعا صرف اللہ تبارک و تعالی ہی سے کی جائے، اللہ کے علاوہ کسی اور سے دعا نہ کی جائے، اولاد اللہ ہی سے مانگی جائے، اللہ کے علاوہ کسی اور سے نہ مانگی جائے، عبادات کی جتنی شکلیں ہیں وہ سب کی سب صرف ایک اللہ ہی کے لیے انجام دی جائے۔ شکر کا لازمی تقاضا یہی ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر فرمایا وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى مَن مِّن قَبْلِكَ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی طرف وحی کی گئی اور آپ سے پہلے جتنے بھی انبیاء اس دنیا کے اندر آئے ان سب کی طرف یہی وحی کی گئی کہ آپ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا۔ اگر آپ نے بھی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کیا تو آپ کے عمل ضائع اور برباد ہو جائیں گے اور آپ نافرمانوں میں سے اور خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ آگے اللہ نے فرمایا بلکہ اللہ ہی کی عبادت کرو وَكُن مِّنَ الشَّاكِرِينَ، اور اللہ کے شکر گزار بندوں میں سے بن جاؤ۔ یہاں اللہ رب العالمین نے سب سے پہلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی عبادت کرنے کا حکم دیا اور شرک کے خطرناک انجام سے ڈرایا۔ پھر اللہ رب العالمین نے جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی عبادت کرنے کا حکم دینے کے بعد یہ کہا کہ آپ میرا ہی شکر ادا کیجئے اور شکر گزار بندوں میں سے بن جائیے۔ تو پتہ یہ چلا کہ اگر ہم عبادت کی جتنی قسمیں ہیں وہ سب کی سب اللہ رب العالمین ہی کے لیے انجام دیں گے تو حقیقت میں ہم شکر کا تقاضا پورا کریں گے اور ہم اللہ کے نزدیک شکر گزار بندوں میں سے صحیح معنوں میں بنیں گے۔ رب العالمین ہم سب کو اپنے مطیع اور شکر گزار بندوں میں سے بننے کی توفیق عنایت کرے۔